بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد دیکھیے، جس مجلس کو شروع کرنے کے لیے میں نے اپنا موضوع سخن قرار دیا ہے، یہ رسول کی حدیث ہے۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ قبل اس کے کہ اس حدیث کا میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کروں، یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں باوا جی کا، سمیع اللہ صاحب کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس ناچیز کو کربلا سے بلا کر کے یہاں خطاب کرنے کا موقع دیا۔ میں بہت ہی چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں، ایک چھوٹا سا، یعنی کیا میں اپنے الفاظ میں ان کا بہت ہی مشکور و ممنون ہوں، اور ان کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے میں کربلا معلیٰ میں دعائیں کرتا رہتا ہوں کہ مولا آپ کو بار بار زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس چند چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اور توجہ شرط ہے۔ سب لوگ غور سے اور توجہ سے سماعت فرمائیں، سنیں، تاکہ وقت بہت ہی کم ہے۔ میں دوسرا موضوع سوچ کر کے آیا تھا، لیکن یہاں پر آنے کے بعد آپ لوگوں نے میرے موضوع کا، میری گفتگو کا رخ ہی موڑ دیا۔ کون رسول جس کو قرآن میں کبھی محمد کہا، کبھی احمد کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی یاسین کہا۔ کون رسول جس کو خداوند عالم قرآن میں فرما رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کا مصداق، یعنی کلام رسول کلام الہی ہے، یعنی رسول وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ یا رسول اللہ، یا حسین۔ تو رسول جس کو خداوند عالم نے یہ بزبان رسول یہ کہا کہ رسول کا کلام میرا کلام ہے، وہ کیا فرما رہے ہیں حضرت علی کے بارے میں؟ دیکھیے، میں لفظ مجلس کی اہمیت بھی بیان کرتے جاؤں گا کہ اس مجلس کی کیا اہمیت ہے۔ رسول نے فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ پھر اس حدیث میں دو طریقے سے یہ حدیث ہے، لِأَنَّا ذِكْرَهُ ذِكْرِي، ایک لفظ لِأَنَّا ہے، ایک ہے فَإِنَّا ذِكْرَهُ ذِكْرِي، بس میرا ان کا ذکر میرا ذکر ہے، یعنی علی کا ذکر میرا ذکر ہے۔ عربی زبان میں دیکھیے، اگر لام سے لام جو ہے ذکر کریں گے لِأَنَّا، تو یہ اس کی علت بیان کی جا رہی ہے۔ اگر فا کا ذکر کریں گے فَإِنَّا، تو بس تحقیق، یہ تحقیق شدہ لفظ ہے جو رسول فرما رہے ہیں۔ دونوں لفظ ٹھیک ہے، فا بھی، فے بھی اور لام بھی۔ لِأَنَّا ذِكْرَهُ، یعنی زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کی
زینت دو اپنی مجلسوں کو زینت دو علی بن ابی طالب کے ذکر سے، کیونکہ ان کا ذکر، علی کا ذکر میرا ذکر ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ رسول فرما رہا ہے، جو 1,24,000 نبیوں کا سردار ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ اب آپ اس حدیث کی مطابقت سن لیجئے، قرآن کی آیت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تحبون اللہ فاتبعونی۔ رسول اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ قرآن مجید میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اے رسول کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یعنی جو اللہ کو دوست رکھتا ہے وہ رسول کی اتباع کرے، کیونکہ رسول کی اتباع اللہ کی اتباع ہے، اور اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اب یہاں پر رسول نے کیا کہا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ کون فرما رہا ہے؟ رسول فرما رہا ہے، یا اپنے یہ لفظ کہوں کہ یا لفظوں کو بدل کر یہ کہوں کہ رسول نہیں فرما رہے بلکہ اللہ بزبان رسول فرما رہا ہے۔ اب آئیے، یہاں یہ کہا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، یہاں یہ نہیں کہا کہ زینوا مجالسکم بذکر آدم، یہاں یہ نہیں کہا کہ زینوا مجالسکم بذکر ابراہیم، یا یہ کہہ دیتے کہ زینوا مجالسکم بذکر نوح، یا اردو میں ترجمہ کرتا چلوں تاکہ وقت جو ہے زیادہ نہ لگے، یہ رسول یہ کہہ دیتے کہ اپنی مجالسوں کو، اپنی مجلسوں کو زینت دو آدم کے ذکر سے، کیونکہ آدم ابو البشر ہے۔ نسل انسانیت، نسل انسان جو چلا ہے، ہماری جو نسل چلی ہے، یہ دنیا جو آگے بڑھی ہے، دنیا جو وجود میں آئی ہے، وہ آدم کی وجہ سے آئی۔ آدم ہے ابو البشر۔ تو یہاں یہ کہہ دیا ہوتا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو آدم کے ذکر سے، یا یہ کہہ دیا ہوتا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو نوح کے ذکر سے، نوح بھی نبی ہے، ثانی آدم ہے، یا یہ کہہ دیا ہوتا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ابراہیم کے ذکر سے، ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ کون ہے ابراہیم؟ اللہ کے دوست۔ خلیل کا مطلب ہے اللہ کے دوست۔ یہ لفظ خلت جو ہے آسان کتاب نہیں ہے، آسان لقب نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا دوست جس نبی کو کہا، یہ کہہ دیا ہوتا کہ ابراہیم کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو، یا رسول اپنے ذکر سے کہہ دیتے، موسیٰ کو کہہ دیتے۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ سے جا کر کے کوہ طور پر باتیں کیا کرتے تھے۔ عیسیٰ روح اللہ ہے، بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ کہہ دیا ہوتا کہ عیسیٰ کے نہیں، آواز آئے گی کہ نادان، تم نادان ہو۔ اس کا جواب اللہ جانے یا رسول اللہ جانے۔ علی کے ذکر میں آدم کا بھی ذکر ہے، نوح کا بھی ذکر ہے، ابراہیم کی خلت کا بھی ذکر ہے، موسیٰ کی کلیمیت کا بھی ذکر ہے، عیسیٰ کی روحانیت کا بھی ذکر ہے، محمد کی حبیبیت کا بھی ذکر ہے۔ یعنی علی کا ذکر وہ ہے کہ جس میں آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر قیامت تک ذکر رہے گا۔ تو یہ ہے
ذات علی ابن ابی طالب. اور قرآن کی آیت ہے، کیا ہے؟ انما بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ آیت تفسیر ثعلبی میں، تفسیر در منصور میں جو بڑے بڑے ہمارے علماء گزرے ہیں، علماء اہل سنت، علماء مسلمین، وہ لکھ رہے ہیں اس آیت کا مصداق کون ہے؟ دیکھیے اس آیت کا مصداق خداوند عالم قرآن میں فرما رہا ہے تمہارا ولی اللہ ہے. ترجمہ کرتا چلوں تاکہ آپ کے جو ہے سمجھ میں بھی بات آتی رہے. آپ لوگ تو سب کے سب سمجھدار ہیں، لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا جو ہے ذکر کرنا پڑتا ہے. بڑے بزرگ میرے سب سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں. جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے، جس کے دل میں علی کی محبت ہے، وہ سب سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں. چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بڑا ہو، کوئی بھی ہو، ایک دن کے بچے کے دل میں بھی اگر علی کی محبت ہے تو وہ عالم ہے. علی کا چاہنے والا کبھی کمزور نہیں ہوتا، اور علی کا چاہنے والا کبھی فقیر نہیں کہلاتا. بہت سے واقعات میں آپ کے ساتھ. تمہارا ولی اللہ ہے. قرآن کی آیت آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ مائدہ میں، انما ولیکم اللہ. تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ولی ہے. اور وہ لوگ ولی ہیں جنہوں نے حالت جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. دیکھیے آپ نے یہ اس آیت کے بارے میں مختلف علماء سے سب سے سنا ہے، لیکن چند چیزیں جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، بچوں کے لیے شاید نئی ہوں. بے شک بے شک. اور جتنی بھی گفتگو کروں گا میں یا جو بھی تقریر کروں گا وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو وہ اس مجلس کے بعد مجھے پکڑ کے بٹھا سکتا ہے اور پوچھ سکتا ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. حق حق. تمہارا ولی اللہ. واہ